بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، یکم شعبان المعظم پیر کے دن سورہ فاتحہ کو جو شخص اس طرح پڑھتا ہے، محترم ناظرین، اس کی روزی میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، اس کی روزی میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں، وہ شخص ارب پتی بن جاتا ہے، اور اگر کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی مقصد کے لیے پڑھے گا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے، کیونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا ہے، اس کی نسبت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں، تو پھر دعائیں کیوں کر قبول نہیں ہوں گی؟ تو محترم ناظرین، آپ نے دعائیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، صحابہ کرام کثرت سے روزے رکھتے، اور عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے عبادات کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، روزے کثرت سے رکھنے ہیں، اور اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہی ایسا رحمتوں والا مہینہ ہے، جو شخص جس حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، اگر پورا سال آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر اس مہینے میں مانگیں۔ اگر اس مہینے میں بھی آپ نہیں مانگیں گے، آپ محروم رہ جائیں گے۔ پھر آپ اگر اس مہینے میں نہیں مانگتے تو پھر کس مہینے میں مانگیں گے؟ تو محترم ناظرین، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ جو عمل آپ کو بتانے والا ہوں، اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ محترم ناظرین، پورے دن کے اندر ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے کہیں تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، آپ نے 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 421 بار سورۃ الفاتحہ کو الحمدللہ رب العالمین، یہ والی چھوٹی سی سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو آپ 421 بار پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر محترم ناظرین، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں گے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر مال و دولت کے لیے دعا کرتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، محترم ناظرین دلی تمناؤں کے لیے، شادیوں کے لیے، قرض کو اتارنے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔